إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ہم سب ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی یہاں پر میرا، آپ کا، سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جس مرحوم و مغفور محمد عمر عرف ممتاز، جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ سب اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا قاری صاحب کی اجازت ہو تو ایک مسئلہ کر دوں سب کے لیے۔ میں آؤں یا میرا استاد آئے یا میرا پیر آئے، کوئی بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا نہیں۔ یہ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ نعت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، اس کو بیچ میں ٹوک کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تھوڑا رک جائے اس وقت آپ نعرہ لگا لیں، بسم اللہ۔ قاری طاہر محمود صادقی صاحب، اب بات رک گئی نا، اب نعرہ لگے، اب پھبے گا بھی۔ بسم اللہ، تشریف لے آئے، حضور آ جائیں۔ اچھا توجہ ہے جی۔ یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا، آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا مہینہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی روحانی نگاہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے گھرانے سے کتنی محبت کرتے تھے، اس چیز کو میں نے بیان کرنا ہے، کیونکہ عام طور پر محرم میں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ آپس میں دو دھڑے ہیں، ان کے درمیان بڑے اختلاف ہیں، بڑی لڑائی ہے۔ کچھ لوگ پھر ہمارے تقریروں کا انہوں نے فیشن بنا لیا ہے، صحابہ در والے، اہل بیت گھر والے، یوں تقسیم ڈالتے ہیں۔
جبکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا صحابہ بھی گھر والے، اہل بیت بھی گھر والے، صحابہ بھی در والے، اہل بیت بھی در والے، سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں۔ کوئی لفڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نفرت نہیں، آپس میں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ بلکہ اگر آپ پڑھیں گے ایمان اور عشق کی نظر سے تو آپ کو ملے گا حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھے، صحابہ نے اپنے بیٹوں کے نام علی کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اپنے مخالف کا نام اپنے بیٹوں کو نہیں دیتا، اپنے بچوں کا نام اپنے مخالف، اپنے دشمن، اپنے شریک کے نام پر کوئی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر نواز شریف کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس کا نام عمران خان نہیں رکھا جائے گا۔ عمران خان کے خاندان میں کوئی بچہ ہو تو اس کا نام نواز شریف یا شہباز شریف نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ آپس میں مخالفت ہے۔ مخالف کے نام پر بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے، پیاروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے، پڑھنے کی اللہ توفیق دے تو آپ کو ملے گا کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین کے ساتھی بنے ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں۔ ایک کا نام ہے ابو بکر بن علی شیر خدا۔ کیا نام ہے؟ ابو بکر بن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین اور امام حسن کے بھائی ہیں۔ ابو بکر بن، بولتے جاؤ، علی، ابو بکر بن علی کربلا میں شہید، عمر بن علی کربلا میں شہید ہوئے، عثمان بن علی کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن یہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار نے، حضرت مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام علی، اب حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے نام پر رکھ کر بتا دیا مجھے ان سے بڑا پیار ہے اور ان کے ناموں سے بھی مجھے بڑا پیار ہے۔ یہ نام رکھے بھائی انہوں نے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ تھے وہ تھے، اب سنتے جائیے گا۔ بخاری شریف سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے۔ آپ نے قسم اٹھائی اللہ کے نام کی، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، نبی کا خاندان میں ابو بکر کو اپنے خاندان سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم ہے، اللہ کے محبوب کے رشتہ دار، اللہ کے محبوب کا خاندان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں صدیق اکبر کو اپنے خاندان سے زیادہ پیاری ہے۔ اب بتاؤ وہ تو قسمیں اٹھا کر کہیں نہیں جی مجھے اپنوں سے زیادہ حضور کے گھر والے پیارے ہیں، تو پھر پتہ چلا ان کے درمیان پیار تھا، لڑائی بولو نہیں تھی۔ اب آگے سنیے گا، بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو جمع کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، فرمایا اوے میرے یارو حضور کے خاندان کا ادب کر کے حضور کا خیال کرنا، حضور کے خاندان کے بارے میں،
حضور کی اہل بیت، حضور کے گھرانے کے معاملے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ حضور کا خیال کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان سے پیار کرو گے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان سے اگر دشمنی کرو گے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی، تمہاری وجہ سے سرکار کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ تمہاری وجہ سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہنی چاہیے۔ تو حضور کے گھرانے سے پیار کرتے رہنا، حضور کی آنکھیں بولیے ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا احفظوا فیہم، فرمایا ان کے حق کا خیال رکھنا، ولا تؤذوہم، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا، ولا تسیئوا الیہم، ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی ناروا سلوک مت کرنا، اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ پیار والا رویہ اختیار کرنا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی، بخاری میں ہے، اللہ کی قسم حضور کا کنبہ مجھے اپنے کنبے سے زیادہ عزیز ہے، اور پھر فرمایا کہ خیال رکھنا، تکلیف نہ دینا، بدسلوکی نہ کرنا، اذیت نہ کرنا، ان کو تکلیف دے کر نبی کریم علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف مت پہنچانا۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، اور ان کا اپنا عمل کیا ہے وہ بھی پیش کر دوں، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اب ذرا سنتے جائیے حدیث۔ یہ روایت کے اندر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ یہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دورہ خلافت میں آپ دونوں کی ایک پیاری سی عادت تھی، ان دونوں کی ایک عادت تھی، حضرت ابوبکر کی اور حضرت عمر کی۔ آپ جب خلیفہ تھے، بادشاہ بن کے عاجزی اختیار کرنا اوکھا ہوتا ہے، ماڑا بندہ ہو عاجزی کرے یہ سوکھ آسان ہے نا، بندہ عہدے پر بیٹھا ہو، ایم این اے ہو اور غریب کا ہاتھ چومتا پھرے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جب آپ دونوں بادشاہ وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، تو ان دونوں کی عادت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کان ابو بکر و عمر فی ولایتہما لا یلقى العباس منہما واحد وهو راکب الا نزل عن دابۃ وقادها ومشى مع العباس حتى یبلغه منزلہ او مجلسہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی عادت تھی، جب دونوں کبھی اپنی سواری پر بیٹھ کر جا رہے ہوتے اور آگے سے نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، کون سے چچا بولو؟ حضرت میرے آقا کی اہل بیت، میرے آقا کے پیارے چچا حضرت عباس اگر آگے سے آ جاتے تو حضرت ابوبکر اپنے دور میں، حضرت عمر اپنے دور میں یہ کرتے رہے، فوراً اپنی سواری سے اترتے، سرکار کے چچا حضرت عباس کی سواری کی جو باگیں ہوتی، جو مہارے ہوتی، ان کو پکڑ لیتے اور ان کے ساتھ پیدل چلتے رسیاں پکڑ کر، اور جہاں ان کی مجلس ہوتی، محفل ہوتی، یا جہاں ان کا گھر ہوتا وہاں تک ان کو پہنچا کر آتے تھے۔ اب بتاؤ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے یا لڑتے تھے؟ اور یہ لوہے جیسی پکی روایتیں پیش کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی مائی کا لال ان روایتوں کو غلط نہیں کر سکتا، ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اعلیٰ ترین مضبوط ترین کتاب بخاری کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی اہل بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اب کوئی کچی پکی ڈنڈی ٹیڑھی کانی کبی لولی لنگڑی بات لے کر آ جائے، نہیں جی وہ لڑتے تھے، تو ہم ایسی کچی باتوں کو اٹھا کر دیوار پر دھے ماریں گے، ہم یہی کہیں گے اے اہل بیت اور صحابہ کرام کو آپس میں لڑتا ہوا مت پیش کرو، بلکہ یہی پیش کرو ان کے درمیان بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ بھائی یہ دیکھو نا، ایک استاد ہے، استاد ساری زندگی شاگردوں کو سمجھائے، اوے آپس میں نہ لڑا کرو، اوے ایک دوسرے کا خیال کیا کرو، ہمسائیں کا خیال کیا کرو، اوے ایک دوسرے سے پیار کیا کرو، ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آیا کرو، ایک دوسرے کی مشکلوں کو حل کیا کرو، دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنو، تکلیف مت دو، اذیت مت پہنچاؤ۔ ساری زندگی استاد سبق پڑھائے، استاد کی آنکھیں بند ہو، شاگرد آپس میں لڑتے پھریں، تو بتائیں انہوں نے استاد کی تعلیمات پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے نہیں کیا نا۔ اب بتاؤ
جس استاد کی آنکھیں بند ہوتے ہی شاگرد آپس میں لڑ پڑے اس استاد کو کوئی سلام پیش کرے گا؟ بلکہ یہی کہیں گے اوے ظالمو تمہیں پڑھایا کس نے؟ تو ان استادہ یہ مت دیتی آپس میں لڑتے رہو، آپس میں مرتے رہو۔ ارے شاگرد لڑیں تو استاد کی عزت میں حرف آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے نبی کا گھرانہ اور نبی کے یار لڑتے تھے تو کیا نبی کی تربیت پر حرف نہیں آئے گا؟ اس لیے وہ جھوٹے اور بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپس میں لڑتے تھے۔ نہ صحابہ میں اور اہل بیت میں بڑا ہی پیار تھا۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اینڈ میں اللہ کا قرآن بھی سناؤں گا انشاءاللہ، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر۔ اب ایک اور روایت سنیے، حضرت عباس کے ساتھ یہ حضرت ابوبکر اور عمر کا معاملہ۔ اب آگے ایک اور روایت میں ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کا ذکر ہے کہ ان تینوں کی پیاری سی عادت تھی، جب بھی سفر میں سرکار کے چچا جان ملتے تو سواری سے اترتے، ان کی سواری کی رسیاں پکڑتے، ان کے گھر تک ادب کے ساتھ پہنچا رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بھی، توجہ ہے۔ اب آئیے حضرت عمر کا عمل۔ بخاری شریف کی حدیث، مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ بولو، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ تو بخاری شریف میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے چچا جان حضرت عباس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ کس کو وسیلہ بنایا؟ حضرت، یہ وسیلہ بھائی بخاری شریف، حضرت عمر کا عمل وسیلہ بنا رہے ہیں کس کو؟ حضرت عباس سرکار کے چچا کو۔ اللہ کے بندو، جب نبی کے چاچے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو خود نبی کو ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ بندہ پوچھے تو دنیا میں ڈائریکٹ آیا ہے؟ کتنے وسیلوں سے تو ہو کر آیا ہے اور آج بات کرتا ہے کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے؟ توجہ ہے؟ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ ہم پہلے تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ پہلے کس کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟ تیرے نبی کا۔ تو کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں فتسقینا، یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا۔ تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے اور یا اللہ تو ہمیں بارش عطا کر دیتا تھا۔ اب وَإِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، یا اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے وسیلے سے بارش عطا فرما۔ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ یاد کر لو، بخاری شریف میں۔ کون سی کتاب میں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ صحابہ نے وسیلہ کس کو بنایا؟ اور فرما رہے ہیں یا اللہ پہلے تیرے نبی کو وسیلہ بنایا ہے ہم نے، لیکن آج تیرے نبی کے چاچا سے بڑا پیار ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو وسیلہ بنا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں قال فیسقونا، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اب بتائیں، سرکار کی اہل بیت کا وسیلہ حضرت عمر پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو وسیلہ بندہ اچھی چیز کا پیش کرتا ہے یا ماڑی چیز کا؟ بولے جس سے پیار ہوگا، جس سے عقیدت ہوگی، اسی کا وسیلہ پیش کیا جائے گا نا۔ تو پتہ چلا یہ وسیلے والی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ سرکار کے صحابہ جو ہیں یہ سرکار کی آل سے، حضور کے خاندان سے، حضور کے خون سے، حضور کی اہل بیت سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ لو سبحان اللہ بھائی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا ایک اور حدیث پاک۔
حضرت زید بن ثابت کون ہیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے صحابہ میں، بہت بڑے عالم. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے صحابہ کے اندر. یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نہ کہیں جا رہے تھے. حضرت زید بن ثابت تو حضور کے چچا ہیں نا حضرت عباس جن کا ابھی ذکر ہوا، آگے ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں. سب سے پہلی قرآن کی جس نے تفسیر لکھی ہے وہ یہی ہیں، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس. ان کو ایک دن نا حضور نے اپنے سینے سے لگایا تھا. انہوں نے وضو کرایا سرکار کو، سرکار راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، دعا دی اللہم علمہ التأویل، یا اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں صحابہ میں، حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت زید بن ثابت اپنی سواری پر جا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس حضور کی اہل بیت، حضور کے چاچا کے بیٹے نے کیا کیا؟ بھاگ کر ان کے گھوڑے کی رسی کو پکڑ لیا اور چلانا شروع کر دیا. کیا کیا؟ چلانا شروع کر دیا. اہل بیت صحابہ کو اتنی عزت دے رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ گھوڑے کی رسیاں پکڑ کے آگے آگے لے کر چلنے لگے. تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا فقال لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ، کہا کہ اوے نبی کے چاچا کے بیٹے ایسا نہ کر، اور نبی کے چاچا کے بیٹے تو ایسا نہ کر. انہوں نے کہا فقال ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے ہم اپنے علماء سے ایسے ہی پیش آئیں. سبحان اللہ، بات پوری ہو چکی ہے بھائی، اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قبلہ شاہ صاحب ماشاء اللہ، اللہ اکبر. حضور کیسے ہیں؟ توجہ ہے. حضرت زید بن ثابت اپنی سواری پر جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے سواری کی رسیاں پکڑ لیں اور لے کر چلنے لگے. تو انہوں نے کہا او حضور کے چچا کے بیٹے ایسا بولیے نہ کر. تو جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کا ایسے ہی ادب کریں. آپ عالم ہیں، ہم آپ کا ادب کرنے لگے ہیں. تو آگے سے صحابی رسول نے کیا کیا؟ فقبل زید بن ثابت یدہ، حضرت زید بن ثابت نے حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. وقال ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، فرمایا پھر اگر آپ کو یہ آرڈر دیا گیا ہے نا کہ علماء کا ادب کریں، تو پھر ہمیں بھی یہ آرڈر دیا گیا ہے ہم نبی کے گھرانے کا یوں ادب کریں، احترام کریں. سمجھ آ گئی نا؟ اب بتاؤ کیا یہ لڑائی ہے آپس میں؟ یہ تاریخ نے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں خشک تر ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. صحابہ اور اہل بیت میں کوئی بولیے دشمنیاں نہیں ہیں. یہ دیکھ لیں حضرت زید بن ثابت کی سواری کو حضرت عبداللہ بن عباس چلا رہے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں ہمیں سبق دیا گیا علماء کا ادب کریں، اور وہ فرما رہے ہیں ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے ہم نبی کے گھرانے کا ادب کریں، احترام کریں. یہ حقیقت یہ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے ذرا سن لیجئے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنہ، فرماتے ہیں حضور کی آل سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے افضل ہے، پورے سال کی عبادت سے افضل ہے حضور کے گھرانے سے ایک دن کی محبت۔ اور آگے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو بندہ حضور کی اہل بیت کا پیار دل میں لے کر دنیا سے چلا گیا سیدھا جنت میں چلا گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ آپ بتاؤ جو مخالف ہوگا وہ یہ فضیلت بیان کرے گا؟ ہاں جی، نواز شریف صاحب کہیں گے کہ جو عمران خان کو ووٹ دے گا سیدھا جنت میں چلا گیا، یا عمران خان کہے جو شریف صاحب کو ووٹ دے گا سیدھا جنت میں چلا گیا؟ نہیں نا، کیوں؟ مخالف ہیں بھائی، یہ مخالف کی بولی نہیں، یہ محب کی بولی ہے، یہ عاشقوں کی بولی ہے۔ صحابہ کرام حضور کی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اب آگے ایک اور حدیث سن لیجئے، توجہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص جس کا نام ہے عطیہ، اس سے فرمایا کہ میری وصیت یاد رکھو، تم میرے سفر کے ساتھی بنے ہو، میری وصیت یاد رکھنا۔ کیا وصیت ہے؟ فرمایا حضور کی آل سے پیار کرنا، اور جو آل سے پیار کرنے والا ہے اس سے بھی پیار کرنا، آل سے پیار کرنا اور جو آل سے پیار کرے اس سے بھی پیار کرنا۔ آگے فرمایا وَأَبْغِضْ مُبْغِضِ آلِ محمد، اور جو حضور کی آل سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، تو اس سے بغض رکھ، تو اس سے کیا کر، تو اس کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھ جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا صَوَّامًا قَوَّامًا، اگرچہ وہ بہت بڑا صوفی ہو، بڑے روزے رکھنے والا ہو، بڑا شب بیدار ہو، عبادتیں کرنے والا ہو، مصلی پر کھڑے ہو کر ساری رات گزار دینے والا ہو، اگر وہ حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے تو بھی اس سے بولیے بغض رکھ۔ تو پتہ چلا کبھی کبھی محبت کرنا ثواب بن جاتا ہے اور کبھی کبھی بغض رکھنا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اگر بغض ہو اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے کسی سے، سمجھ آئی نا، اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، نبی کی عزت کا دشمن ہے، صحابہ کی ناموس کا دشمن ہے، اہل بیت کی عظمت کا دشمن ہے، اس لیے یا اللہ میں اس کی عزت نہیں کروں گا، اس بے ایمان کو کوئی میں پروٹوکول نہیں دوں گا، اس کے دل میں اپنے لیے بغض پال کے رکھوں گا، یہ وہ بغض ہے جو جنت میں لے کر جائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ محبت بھی جنت میں لے جاتی ہے، اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ کے لیے ہو، صحابہ سے ہو، اہل بیت سے ہو۔ تو بغض بھی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور محبت بھی شریعت کے دائرے میں ہو تو اللہ اس کے صدقے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بس ایک حدیث سن لیں، قرآن کی آیتیں میں نے کہا تھا پیش کروں گا لیکن ادھر جانے کا ٹائم نہیں، بس ایک حدیث گفتگو ختم، پھر شاہ صاحب قبلہ کا خطاب دل نواز ہوگا۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے اور اونچی آواز سے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس گھر میں یہ ترمذی شریف موجود ہو تو یوں سمجھیں کہ اللہ کا محبوب خود اس گھر میں جلوہ فرما ہو کر کلام فرما رہے ہیں، ایسی عظیم کتاب ہے ترمذی شریف۔ اس میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے، کون؟ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، فرمایا جو ان کے ابا جی سے محبت کرے، ان کی امی جی سے محبت کرے۔ حضور حضرت امام حسن، امام حسین، مولا